قسمیں ہوتی ہیں 3. کون کون سی؟ نمبر 1 یہ ماننا کہ عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہوگی. یہ کیا ہے؟ توحید عبادت، توحید الوہیت بھی اسے کہہ لیتے ہیں. توحید کی پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ توحید. میرے بھائی یہ سب کو یاد کر لیں، اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، منہ سے نکالیں یہ الفاظ. تو توحید کی پہلی قسم کیا ہے؟ توحید عبادت، کہ ہر عبادت اللہ کے لیے، جسے بھی آپ عبادت سمجھتے ہیں. اب سجدے کو آپ عبادت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ہر سجدہ اللہ کے لیے، کوئی بھی سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ جانور جو آپ ذبح کرتے ہیں، کیا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ تو یہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے ہو، کبھی بھی کسی اور کے لیے نہ ہو. منت مانیں تو ایک اللہ کے لیے، رکوع کریں تو اللہ کے لیے، جھکیں تو اللہ کے لیے، مشکل وقت میں غیبانہ طور پہ پکاریں تو ایک اللہ کو. قبر والے کو پکاریں گے تو آپ نے شرک کر دیا، کیونکہ یہ اللہ ہے جو بغیر سبب کے سنتا ہے. جنگل میں آپ تنہا ہیں، آپ پکار رہے ہیں، اللہ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ سبب کے بغیر، بظاہر اللہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری مدد کرنے پہ قادر ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اگر آپ کسی قبر والے کو بھی اسی انداز سے پکارتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فوت ہونے کے باوجود، منو مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود میری گفتگو سن رہا ہے اور میری دعا قبول کرنے پہ قادر ہے، مرنے کے باوجود، مٹی میں ہونے کے باوجود میری حاجت پوری کرنے پہ قادر ہے، تو آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیا اور یہ شرک ہے. تو توحید عبادت توحید کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ مجھے پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا ایک اللہ ہے، میرا مالک ایک اللہ ہے. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اسماء ناموں کو کہتے ہیں، صفات صفتوں کو کہتے ہیں. اللہ کے جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جو صفات آئی ہیں، وہ ماننی، ان کے اوپر ایمان لانا، ان میں کوئی تعویل نہ کرنا، کوئی تحریف نہ کرنا. یہ توحید کی تیسری قسم ہے. توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے مکہ والے بھی مانتے تھے. توحید عبادت کو نہیں مانتے تھے. کون سی توحید مانتے تھے؟ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ، مالک اللہ، رزق دینے والا اللہ. یہ قرآن میں آیا ہے، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں تمہارا رازق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہاری نگاہوں پہ، کانوں پہ ملکیت کس کی ہے، پوری کائنات کا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فوراً مانیں گے کہ اللہ ہے. اس کا مطلب ہے توحید ربوبیت کو مکہ والے مانتے تھے. عبادت کی باری آتی تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کہتے تھے ساتھ ساتھ بزرگوں کی عبادت بھی ہوگی جو اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں، سیڑھی ہیں، جن کے اللہ موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے. اور یہی گناہ اگر آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے گا، اگر یہی گناہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے گا تو اس کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو ان کے اوپر لگتا تھا. تو جھگڑا توحید عبادت میں تھا، توحید ربوبیت میں جھگڑا نہیں تھا. وہ اللہ کو رب مانتے تھے، معبود بھی مانتے تھے، لیکن کہتے تھے اللہ اکیلا معبود نہیں ہے، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں، اصل اللہ ہے، یہ چھوٹے جو ہیں یہ وسیلہ ہیں، سیڑھی ہیں، ذریعہ ہیں. ورنہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے وہ ہیں، بیت اللہ کے خادم وہ ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے وہ ہیں. حج وہ کرتے تھے، عمرہ وہ کرتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، مزدلفہ میں جاتے تھے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کافر کے کافر تھے، مشرک کے مشرک تھے. اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ لات کان رجلا، جو کہ ایک آدمی تھا، اس کی یادگار قائم ہو چکی تھی. سمجھتے تھے کہ اس کو پکاریں گے تو رب راضی ہوگا، پھر رب بیٹا دے گا. تو توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید عبادت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات.